بے نمازی عورت بھی جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں جانتا ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی نماز پڑھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، وہ عورت ہو یا مرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ بار کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تعبانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ جہاد ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میرا کوئی ضمانت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، کیونکہ وہ چرواہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہ بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے جنگ میں شہید ہو گئے، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں
نہیں پہچانتے مگر اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چروا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے ایک صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمانے نبوی ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ شام بن حکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہیں میں ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خداوند رسول کی یاد سے غافل تھے اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ آپ مسلمان بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ کر رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کرے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع اور خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافہ کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور حرکت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہیں اور اس کی یاد سے سرشار رہیں۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غرور و تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے حد لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر شخص کے کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فرمیضہ ہے اور عظیم شان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الوری کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور ہر رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن ہر رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، لہٰذا رب تعالیٰ نے کے پاس جاؤ اور تخفیف کرو، یعنی کم کرو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس
تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ نے نمازیں کام کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کام کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کام کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھا کریں تو میں اجر 10 کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھنے لگی، ان کے اعمال نامہ میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 5 نمازوں کا اجر ثواب 50 نمازوں کا اجر ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا ثواب ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو وجہ ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہم غافل ہیں، جس چیز کا ثبوت نہ دیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز من جانب اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کر لیں؟ نمبر 1، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نمبر 2، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 3، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارون ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، مسلمانوں بندے اور کفر کے درمیان نماز فرق کا چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں آپ عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و وسیلے جلیل سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔